اس وقت مجلس ذکر ہوتی ہے تو موقع کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی عمل آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج آپ کو 2-3 مختصر سے عمل عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو آپ یہ سب جانتے ہیں کہ سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ اس کے پڑھنے کے ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اللہ تعالیٰ پورا دن خیر و برکت عطا فرماتے ہیں اور تمام پریشانیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ دوسرا، سورہ یاسین کا مبینوں سے پڑھنے کا ایک عمل مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی مشکل کام کے لیے، مریض ہے اس کے لیے، شدید کسی کو تکلیف ہے آپ اس کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یا گھر کا کوئی فرد اپنے کسی خاص مقصد کے لیے، شادی کے لیے، قرضے سے نجات کے لیے، کاروبار کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں حل مشکلات، کہ تمام مشکلوں کے حل کے لیے، پریشانیوں کے خاتمے کے لیے اللہ کے حضور رجوع کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ یاسین کو فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، پہلے مبین پر رک کر پھر شروع سے پڑھیں، پھر دوسرے مبین پر آ کے ٹھہریں، پھر شروع سے پڑھیں، پھر تیسرے مبین تک پہنچیں، پھر شروع سے پڑھیں، پھر چوتھے مبین پر پہنچیں، پھر شروع سے پڑھیں، پھر 5ویں مبین تک مکمل کریں، پھر شروع سے پڑھیں، پھر 6، 7ویں مبین پر پڑھ کے 8ویں مرتبہ شروع سے والناس تک مکمل کو ایک دفعہ پڑھ جائے تو یہ 7 مبینوں کے ساتھ وقفے میں آ جائے گی اور 8ویں دفعہ مکمل پڑھ لی جائے گی۔ اس کے پڑھنے کے بعد انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور اس کا اگر آپ ایک چلہ نکال لیں تو کسی بھی کام کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 2-3 دن پہلے ایک بزرگ یہاں کے بیٹھے تھے، سفید داڑھی والے، سبق میں رہے، بعد میں مجھے بھی ملے، اور میرے خیال ہے مہمان بھی آئے ہوئے تھے، کون تھے یہ تو مجھے یاد نہیں ہے۔ تو خیر وہ میرے خالصات بھائی ہیں، بچپن کی بات ہے، ابتدائی دور تھا، تو اس نے کہا میں فلاں جگہ شادی کروں گا۔ تو جس جگہ وہ رشتہ کرنا چاہتا تھا اس بزرگ نے کہا کہ ہماری ایسے خاندان کی بچیاں اس قسم کے چولہوں کے لیے ہیں کہ ہم ان کو دیں گے۔ تو وہ بڑا پریشان تھا، کہتا کروں گا شادی۔ تو ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا غلام مصطفیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ 40 دن عمل کرنا ہے، کرو گے؟ اس نے کہا کروں گا۔ تو روزانہ یہ پڑھتا رہا۔ 40 دن گزرنے کے بعد اسی بزرگ نے آ کر اسے کہا یار تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے، چل تو رشتہ لے گے۔ تو اللہ پھر یوں کام کر دیتے ہیں کہ ان کو بھی دعا دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے ایک نمونہ بتایا ہے، کسی بھی مشکل کام کے لیے آپ اس کو یوں پڑھ سکتے ہیں۔ سورۃ یاسین کا ایک عمل جو خواب میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے بڑے بڑے سید عطا المنعم شاہ صاحب بخاری جو بڑے بڑے تھے، ان تمام بیٹوں میں شاہ جی کے 4 بیٹے تھے، عطا المنعم، عطا المحسن۔ اس عطا المنعم کو ابو معاویہ ابو ذر بخاری بھی کہا کرتے تھے، دوسرے عطا المحسن، پھر عطا المؤمن، پھر عطا المہیمن، چاروں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرا ان تمام صاحبزادوں سے ایک اچھا محبت کا تعلق تھا، جلالی بزرگ تھے لیکن میرے ساتھ ان کی خاص شفقت تھی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ تو میں عمرے پہ تھا، حرم کعبہ میں ہم تھے، عشاء کے بعد آ کے تھوڑی دیر سوئے بھی، صبح کو تہجد کے وقت اٹھ کے پھر مسجد نبوی میں جائیں گے تو رات کو وہاں تہجد کی اذان بھی ہوتی ہے، حرم کعبہ اللہ میں، مسجد نبوی میں بھی ہوتی ہے۔ تو جب تہجد کی اذان ہو رہی تھی تو اس وقت میں خواب دیکھ رہا تھا اور کان میں آواز پڑی تو آنکھ کھل گئی۔ خواب یہ ہے کہ میں وہیں مکے میں
امیر شریعت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے اس بڑے بیٹے عطا المنعم کو ملتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں کہ حضرت دعا کی درخواست ہے، تو فرماتے ہیں میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، کسی بھی مشکل کام میں اس کو پڑھا کرو تمہیں فائدہ دے گا۔ وہ یہ ہے کہ سورۃ یاسین ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن ہر مبین پر رک کر 7 مرتبہ سورۃ علم نشرہ پڑھنی ہے۔ سورہ علم نشرہ 7 دفعہ پڑھنی ہے، پھر آگے پڑھتے جائیں، دوسرے مبین پہ رک جائیں، پھر علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھیں، پھر آگے پڑھتے جائیں، پھر تیسرے مبین پہ پہنچیں، پھر سورۃ علم نشرہ 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس طریقے سے 7ویں مبین تک 7 دفعہ پڑھ کے پھر آگے سورت کو مکمل کر دیں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ یہ عمل بتا کر پھر انہوں نے عربی کے 2 شعر خواب میں پڑھے۔ ہم نے وہ شعر کہیں طالب العلمی کے زمانے میں ہدایت اللہ پڑھتے ہوئے تو پڑھے تھے، پھر مجھے کوئی یاد ہی نہیں رہا، یہ 2 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، تو پھر ان کے یاد کرانے سے وہ شعر مجھے یاد ہو گئے۔ وہ بڑے عجیب شعر ہیں۔ اذا اشتدت بقلب الوا ففکر فی علم نشرہ فعسرا بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، کہ جب بھی تم پر کوئی مشکل پیش آئے تو سورہ علم نشرہ پر غور کیا۔ علم نشرح لک صدرک، آگے کیا ہے؟ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ یہ کتنی انعامات خدا بندی ہیں، اللہ نے سینہ کھول دیا، بوجھ ہٹا دیا، آپ کے تذکرے کو بہت اونچا کیا۔ پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد میں سکون اور راحت عطا کرتا ہوں، ہر تنگی کے بعد تمہارے لیے راستے کھول دیتا ہوں۔ تو اس شعر کا مقصد بھی یہ ہے کہ اذا اشتدت بقلب الوا، جب تمہارا دل پریشان ہو تو خودکشی نہ کیا کرو۔ آج ایک کمشنر کہہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر رہا تھا، پھر خیال آیا کہ لوگوں کو سچی بات کہہ کر تو کرو۔ ففکر فی علم نشرہ، تو علم نشرہ پر فکر کیا کرو۔ فعسرا بین یسرین، کہ 2 مشکلوں کے درمیان، 2 آسانیوں کے درمیان میں مشکل ہے۔ فعسرا بین یسرین فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ آگے کیا ہے؟ فعسرا بین یسرا اذا فکرتہ فافرح، جس وقت تمہیں کوئی پریشانی ہوگی تو اس علم نشرہ کے پڑھنے سے تمہیں سکون ملے گا۔ یہ ایک ایسی صورت ہے۔ تو اس عمل کو مجھے کوئی ایسی ضرورت تو نہیں پڑی کہ میں اس کو مستقل پڑھتا رہوں، لیکن جب کبھی پڑھا ہے اور جس کو بتایا ہے اسے کامیاب ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ ایک خاص عطا تھی اور اللہ کی طرف سے خواب میں اور پھر حرم کعبہ میں اور تہجد کے وقت میں، کہ حدیث میں آتا ہے کہ رویا صادقہ، سچے خواب سحری کے وقت کے ہوتے ہیں، صبح کے وقت کے، تو اس لیے وہ خواب میں نے آپ کو بتایا۔ کل ایک ساتھی نے ایک عمل پوچھا تھا، آج وہ میں عرض کرتا ہوں۔ عورت حاملہ ہو، اسے زچگی کی درد ذہن کی تکلیف، تو عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جو ہمیں آج کل ہمارے ماحول میں مزاج ہے، تو جو ہی عورت کو حمل ہو تو لیڈی ڈاکٹر اور ڈاکٹر سب کہتے ہیں بس سکون دو، اسے کوئی کام نہ کرنے دو، کہیں چلنے پھرنے نہ دو، ہلنے چلنے نہ دو۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا آرام کرے اور سکون کرے کہ درد برداشت نہ کر سکے۔ جو عورتیں چلتی ہیں، پھرتی ہیں، جھاڑو دیتی ہیں، کام کاج کرتی ہیں، ان کی صحت اتنی متحمل ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی تکلیف ان کو آئے وہ برداشت کر لیتی ہیں۔ اس لیے پہلے دور کی عورتیں یہ آپریشن کا نظام ہی نہیں ہوتا تھا، تھوڑی سی تکلیف ہوتی تھی، کوئی دائی آتی تھی، کوئی گرم چیز بنا کے اس کو دے دیتی تھی، آسانی سے بچہ اللہ عطا کر دیتے تھے۔ اور بعض دفعہ تو اتنی صحت مند عورتیں ہوتی تھی کہ کپاس چننے کے لیے جاتی، حمل سے ہوتی، واپس آتی تو بچہ بھی ساتھ اٹھا کے لاتی، کپاس کو اٹھا کے لے آتی۔ یہ واقعہ ہے، یعنی ہم شہروں میں آج کل رہتے ہیں، یہ بات ختم ہے۔ دیہاتوں میں اب بھی جن لوگوں کے دیہات ہیں
اور شہری آبادی سے دور ہیں، وہاں اس قسم کا ماحول۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو اس کے لیے پڑھنے کا ایک عمل ہے کہ گڑ دے کر اس پر سورہ انشقاق، اذا السماء انشقت، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، پہلی 5 آیتیں، ان آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ ان آیتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کے پھر ایک دفعہ یہ پڑھنا ہے، اللہم سہل لہا ولادتہا، اللہم سہل لہا ولادتہا ویسرہا، اور پھر اس گڑ پر پھونک مارنی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ اسی طریقے سے 3 دفعہ، پہلی یہ 5 آیتیں، پھر یہ جملہ اللہم سہل لہا ولادتہا ویسرہا، پھر اس پہ پھونک مارنا ہے تیسری مرتبہ بھی ایسے۔ اب یہ گڑ اس عورت کو دے دو جس کو زچگی کی اس کی تکلیف ہے۔ جب تکلیف شروع ہو اور لیڈی ڈاکٹر یا کیا کہتے ہیں وہ جو دائیں یا نرسیں ہوتی ہیں وہ کہہ دیں کہ یہ دردیں بچے کی پیدائش کی ہیں، ان کو ایک تخمینہ اندازہ ہوتا ہے، ان کو ہو جاتا ہے، وہ کہے کہ یہ بچے کی پیدائش کی تکلیف ہے، تو وہ گڑ پڑا ہوا رکھا ہو گھر میں، آپ وہ اٹھا کے اس کو دے دیں اور وہ اس کو تھوڑا تھوڑا چکھنا شروع کر دیں، کھانا شروع کر دیں، گڑ کھاتی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ولادت آسان فرما دیں گے، تو وہ بالکل آسانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا معاملہ آسان فرما دیں گے۔ ہمارے ایک دوست ہیں جلال پور پیر والا کے علاقے کے، ظفر خان، وہ ویسے باتیں حقائق سناتا ہے لیکن وہ ہر بات کو نا لطیفہ بنا کے پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے میری بیوی کو تکلیف تھی تو میں نے نا گڑ پڑھوا کے نا وہ مجھ سے پڑھوا لیا تھا کہ بھی پڑھ دیں آپ، ہو نہ ہو تو پھر آپ کو کھانسی علاج کریں گے۔ کہتا ہے میں نے رکھ لیا، تو رات کو بیوی نے اٹھایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں نے وہ گڑ اٹھا کے دیا، تو یہ کھا، میں تیری ماں کو بلا کے لیا، تھوڑا سا فاصلے پہ اس کا گھر۔ کہتا ہے میں جب واپس آیا تو میری بیوی گود میں بچہ لے رہی کے بیٹھی ہے اور بچہ رو رہا ہے۔ کہتا ہے وہ تو بغیر دائی کے کام ہو گیا، کہتا ہے اتنا خوبصورت عمل تھا، اتنا فائدہ ہوا۔ ایک تو میں سب ساتھیوں کو اس کی تلقین کرتا ہوں کہ یہ عمل کر کے دیا کریں، کئی غریب لوگوں کا فائدہ ہوا، کئی لوگ ڈاکٹروں کی مصیبتوں سے محفوظ ہوئے، ان پریشانیوں سے ان کو امان ملا۔ ایک اور عمل ہے لیکن وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، آپ میں کوئی ایک خوش نصیب ہوگا جس کو یہ سعادت حاصل ہوگی، وہ یہ ہے ایسا آدمی جس کو داڑھی آئی ہوئی ہو اور اس نے اپنی داڑھی کو کبھی کینچی یا اس طرح نہ لگایا، کبھی بھی اس کو کچھ نہ کہا ہو، جیسے جو بال ہیں کنگا کے صفائی کرے، یعنی اسے یوں سیٹ کرے لیکن کتروائے نہ کینچی لگے نہ اس طرح لگے، وضو کر کے پانی میں ان بالوں کو یوں کر کے اس پانی سے ان کو گیلا کرے اور وہی بالوں والا پانی، یہ ایک عمل ہے، اسے رکھے۔ جب اس عورت کو تکلیف ہو اسے بتائے نہیں یہ کس قسم کا پانی ہے، یہ دم کیا ہوا پانی ہے، اور پھر وہ اس کو پلائیں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتے ہیں، وضع کرتے ہیں۔ ہمارے مدرسے میں ہمارے ایک استاد ہیں مولانا عرفان اللہ اختر صاحب جو آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، یہ نیک صالح آدمی ہے، اس نے کبھی بھی اس معاملے میں ایسا نہیں کیا کہ اپنی داڑھی کو اس حوالے سے کوئی کینچی لگائی ہو۔ تو جب کوئی ایسا آدمی آیا بیٹھا ہو نا تو میں گڑ تو پڑھ ہی دیتا ہوں، تو میں اسے کہتا ہوں ٹھہر جائے پانی بھی دم کرنا ہے، تو میں پھر کہتا ہوں مولوی صاحب یہ پانی جاؤ وہاں دم کر کے آؤ، وہ پھر جاتا ہے علیحدہ وضو کر کے پھر وہ داڑھی میں بھگو کے وہ پانی ان کو دے دیتا ہے اور وہ لے جاتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔
تو یہ دو عمل میں نے اس کے لکھوا دی، ایک صورت سماعت شفقت، اور وہ گڑ والا عمل جو ہے نا جانوروں کے بھی کام آتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ گائے ہے، بیل ہے، بیل کہہ رہا ہوں، بکری ہے، بھیڑ ہے، یہ ان کے بھی عمل ہوتے ہیں۔ تو جب ان کو تکلیف ہو تو وہ گڑ ان کے منہ میں دے دیں، فوراً وضع کر۔ تو یہ اس کے لیے میں نے دو عمل آپ کو بتا دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عملوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جو بچے ان صلاحیتوں کے مالک ہیں ان سب کو اس کی اجازت ہے، اور جو علماء ہیں خاص طور پر وہ پڑھ کر لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا کریں۔ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ آپ جب بھی کوئی وظیفہ یا کوئی عمل پڑھ کر دیں تو اس سے آپ مانگا پوچھا کریں کہ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ اس کے دل میں ڈالے، وہ آپ کو جو دے جائے وہ ہدیہ ہے، اس کو قبول کر لیا۔ میں نے کل پرسوں میرے خیال ایک لفظ آپ کو بتایا تھا کہ ہدیے میں ایک اصول ہے، لا طمع ولا منع ولا جمع، کہ کسی کو ملنے جاؤ تو طمع نہ کیا کرو کہ یہ مجھے کچھ دے، اگر کوئی چیز دے تو اسے منع نہ کیا، میں نہیں لیتا، میں نہیں لیتا، نہیں، کہ وہ ہدیہ ہے، دے رہا ہے، آپ قبول کریں۔ اور جب مل جائے تو الہدایہ مشترک، اکیلے نہ کھاؤ، پھر دوسروں کو بھی ساتھ شامل کر لو، ان کا کام بھی بن جائے گا، تمہارا بھی ہو جائے گا۔ تو اس کو پھر جمع کر کے ذخیرہ نہ بناؤ بلکہ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ذکر